ہوتی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ مائیں بچے کے اوپر آتی ہیں اور بچہ نیچے دب کے مر جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک. اس ویڈیو کے اندر ایک انتہائی اہم نقطہ اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں والدین کے لیے جن کے ہاں سردی کے موسم میں کوئی بچے کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے. سردی جو پہلی سردی بچے کی ہوتی ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. اس میں خاص طور پہ ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے، کیونکہ والدین کو ہوتا ہے نہلانا اور صفائی کرنا. پھر ہمارا جو موسم ہے اس میں پولوشن اور جیسے اسموگ ہے کچھ ایریاز میں، تو اس کے اندر بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اور بچوں کی چیسٹ وہ خراب ہی رہتی ہے. تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ضرور خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری بدقسمتی سے 2 دن پہلے بھی صبح صبح کا ٹائم تھا، میں اسپتال میں جیسے ہی انٹر ہوا تو ایک دادی اور والدہ ایک چھوٹا سا بچہ شاید ہارڈلی 2 سے 3 مہینے کا ہوگا، اس کو لے کے کہتے ڈاکٹر صاحب یہ ہل جل نہیں رہا، ذرا دیکھیے. کا پتہ ان کو بھی تھا، لیکن ہوا کیا جب میں نے بھی دیکھا تو ایک دم سے میرے بھی اپنے ہاتھ پھول گئے کہ وہ بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی. اور وہ صبح آپ 8:15 اسپتال میں انٹر اور آتے ساتھ پہلا مریض، اور بچوں کی خاص طور پر چاہے جتنا بھی بڑا ہو، بچوں والے یا جو بچوں کی اموات دیکھنا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. تو اس کے اندر جب وہ دیکھا تو فوراً شفٹ کیا اپنے طور پہ جو کر سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ کافی دیر ہو چکی تھی اور ڈیتھ ہو چکی تھی. وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ آج کل کچھ خواتین ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، یا حمل کے بعد، یا ان کو مرگی کا مرض ہے، یا وہ ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ان ادویات میں بہت ساری ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیند آتی ہے. یا بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں جو فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں، ہر رات کو 2 گھنٹے بعد اٹھ کے فیڈ بچہ لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے سائیکوسز اور بلوز، اور ان کو ذہنی طور پر دباؤ اور ایک عجیب سا چڑچڑاپن طبیعت میں ہوتا ہے. اس کے لیے اگر وہ ڈاکٹر سے یا کہیں خود بخود بدقسمتی جو پیریفری ہیں وہاں پہ الپرازولام ایلپ کی گولی ایسے آسانی سے تھما دی جاتی ہے. اور بہت سارے مریض جو ہمیں آن لائن بھی دکھاتے ہیں تو اکثر پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ وہ وداؤٹ پرسکرپشن ملتی نہیں ہے، لیکن پیریفریز چھوٹے شہروں کے اندر وہ دھڑا دھڑ لوگ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ گولی کھاؤ بڑا اچھا رہتا ہے. وہ جب کھاتے ہیں تو اس کی اپنی ایک سیڈیشن ہے، اور اس کو جب چھوڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسومنیا جو ہے، نیند نہیں آتی، اور ایک سائیکوسس ایک عجیب سی مینٹل کنڈیشن انسان کی ہوتی ہے جس کو بعد میں خود سمجھ نہیں آتی کہ چل کیا رہا ہے، کیونکہ وہ چیز شیئر بھی نہیں کرتے، بتاتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی ایسی ادویات استعمال کر رہے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ والدین نے، یا خاص طور پہ فیمیل اگر وزن زیادہ ہے، جو کہ ہمارے ہاں پنجیری اور کشتے حلوہ وغیرہ کھلا کھلا کے پریگننٹ فیمیل جب بچہ ڈیلیور کر لیتی ہے اس کے بعد اس کی خدمت کی جاتی ہے اور وہ موٹا ہو جاتی ہے. اس کو چلنے پھرنے میں، یا اس کو کوشش کریں کہ موبلائز کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس کی خدمت ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور وہ خود کمزور بھی ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک سونے پہ سہاگا ہوتا ہے جب آپ آئلی چیزیں بہت زیادہ دیتے ہیں. اب ہوا یہ تھا کہ وہ کمبل جو ہے بڑا اس کے اوپر ہی بچے کے اوپر آیا، اور بچے نے تھوڑی سی کروٹ لی، یا وہ کمبل اوپر ہی تھا اور اسی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ مائیں بچے کے اوپر آتی ہیں اور بچہ نیچے دب کے مر جاتا ہے. اسی طرح تکیہ جو ہے وہ ہوتا ہے، یا بچہ جب کروٹ لیتا ہے تو اس کو کروٹ لے تو لیتا ہے لیکن سیدھا ہونا ابھی نہیں آتا ہوتا، اور نہ ہی اتنی طاقت ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ اس طرح کی صورتحال ہو، خاص طور پہ سردی کے اندر یہ ہوتا ہے تو چھوٹے کمبل آتے ہیں بچوں کے، ان کا استعمال کریں. اس کے ساتھ بچوں کو کوشش کریں کہ اکیلا نہ چھوڑیں، یا اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس نے کوئی اس طرح کی مرگی کی یا ادویات لے رہے ہیں جو ذہنی دماغی کوئی نفسیات کی ادویات ہیں، ان کا استعمال کریں جس کی وجہ سے ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس سے نیند بہت زیادہ آتی ہے. تو کوشش کریں کہ بچے کے ساتھ کسی نہ کسی ایک کو ضرور رکھیں، یا اس چیز کو آبزرو کریں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سارا آج اس دور میں بچہ پیدا کرنا مشکل، پیدا ہو جائے تو پالنا مشکل، لیکن اس طرح کی صورتحال میں اگر ڈیتھ ہو جائے تو یقین کریں اتنی فیملیز کو میں جانتا ہوں جو میرے پیشنٹ ہیں، اور وہ مرتے دم تک ان کی یہی ڈپریشن رہتا ہے کہ کاش وہ بچہ بچ جاتا، یا وہ کاش یا پچھتاوا رہ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے بر وقت ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. ہم گاڑی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بکلیٹ پڑھتے ہیں، اس کی پہلے سے پریکٹس کرتے ہیں، گاڑی ٹریننگ کرتے ہیں کہ ڈرائیونگ کرنی کیسے ہے. کوئی بھی چیز لیتے ہیں، مائکرو ویو اوون لیتے ہیں تو سارا اس کو پڑھتے ہیں.
لیکن جب ایک انسان ایک بچہ پیدا کرتا ہے تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ آیا اس کے لیے بھی مجھے کچھ پڑھنا چاہیے یا کوئی ٹریننگ لینی چاہیے کہ میرے لیے کیا چیزیں ہیں یا بچے کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ضرور خیال رکھیں، تاکہ کسی بھی اگر ایک کی بھی بچے کی یوں جان بچ جائے تو آئی تھنک میری اس ویڈیو کا مقصد پورا جو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔